خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مزید چلیں کے ناظرین، سلسلہ خوابوں کی تعبیریں لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر 10 بار صبح اور 10 بار شام درود پاک پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس کا شفیع بنوں گا۔ تو درود پاک بڑا مجرب بابرکت عمل ہے، صبح و شام اس کو اپنے اوراد میں شامل کیجئے، اس کی برکات حاصل کیجئے۔ اللہ پاک ہمیں درود پاک کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے۔ حسب سابق جیسے ہمارے ساتھ اسد بھائی ہوتے ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ بڑھتے ہیں ہم ناظرین آپ کے سوالات کی جانب، اور کچھ کالز ہیں انہیں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ نے ہم سے کیا خواب پوچھا ہے۔ جی کال دیجیے۔ میرے ایک دوست ہیں تو انہوں نے بولا کہ میں نا مدینہ شریف میں میری حاضری ہوئی ہے، تو وہ نا ادھر نا گنبد ہے نا زیر تعمیر ہے، تھوڑا سا اوپر نا تعمیر ہونے والا رہتا ہے، تو میری حاضری میری ادھر ڈیوٹی لگی ہے کہ اس کو اوپر سے نا کمپلیٹ کرو۔ تو میں نا ڈرتا ہوا نا مطلب یہ سمجھتا ہوں یہ بے ادبی ہے، تو میں اوپر نہیں جاتا۔ تو اس کے بارے میں ذرا بتا دینا پلیز۔ ٹھیک ہے جی، مجھے بتایا گیا ہے کہ اوپر سے آپ نے تعمیر کرنا ہے، تھوڑا سا گنبد رہتا ہے بننے والا، تو میں نا گھبراتا ہوں کہ یہ بے ادبی ہے، میں اوپر نہیں جاتا۔ اس کے بارے میں تھوڑا خبیر بتا دیں خواب کی۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال دیجیے۔ جی بابر حسین بات کر رہا ہوں اور گوجرانوالہ سے۔ کہ میرے والد محترم جو کہ 20 سال سے فوت ہو چکے ہیں، جب بھی وہ مجھے خواب میں ملتے ہیں تو ہم بہت زیادہ آپس میں گلے میں ملتے ہیں، گلے سے ملتے ہیں، اور مطلب جیسے اداسی دور ہو رہی ہوتی ہے۔ تقریباً ایسے ہی سیم خواب مجھے تقریباً 8 سے 10 دفعہ اس عرصے میں آ چکا ہے۔ جی ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال دیجیے۔ خواب میں سفید رنگ کی بلی دیکھنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے جی، آپ کے جوابات کو شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے کالر تھے کہ جن کے دوست نے خواب دیکھا ہے کہ وہ مدینہ طیبہ حاضر ہیں اور گنبد کی تعمیر کا کچھ سلسلہ ہے اور ان کی ذمہ داری ہے، اور یہ سمجھتے کہ شاید بے ادبی ہے تو وہ ڈر رہے ہوتے ہیں وہاں جانے سے، کیا فرمائیں گے؟ خواب تو اچھا ہے، ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا۔ اگرچہ اس کو ہم بے ادبی تو نہیں کہیں گے، اگر ضرورتاً گنبد خضرا کی جو بھی ریپیرنگ ہے یا مینٹیننس ہے اس کے لیے کوئی اگر جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ ضرورت کے تحت ہے، اور خواب کے اندر ان کا یہ دیکھنا اور اس کو ذہن میں رکھنا کہ میں کیسے اوپر جاؤں وغیرہ وغیرہ، تو یہ ان کے ادب اور محبت کی علامت ہے۔ ظاہری اسباب کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ ہر شخص نہ وہاں جا سکتا ہے، نہ ہر ایک کا یہ کام، ایک نظام بنا ہوا ہے وہاں پر جو بھی سلسلہ ہے، اور گنبد خضرا کی جو تعمیر ہے وہ تو کمپلیٹ ہے، یعنی یوں دیکھا جائے تو خواب حقیقت کے موافق نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس میں مینٹیننس کے کوئی کام ہوں، ریپیرنگ کے کام ہوں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جہاں تک تعمیر ہے وہ تو ظاہر ہے اس کی عرصہ ہوا مکمل ہو چکا، اور وہاں پر جو بھی ادارہ ہے اس کا ٹیک کیئر کرتا ہوگا۔ تو ایک ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں کوئی خیال ہو گنبد خضرا سے متعلق، یا کچھ سوچتے ہوں، اور اسے ملتا جلتا کتابوں میں کچھ واقعات بھی ملتے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے پڑھا ہو، وہی چیز ان کے ذہن کے اندر بھی ہو۔ صحیح۔ تو کوئی خاص اس کی تعبیر تو نہیں ہے، البتہ دعا ضرور کریں اللہ کے بارگاہ میں، سرکار کے بارگاہ میں استغاثہ ضرور عرض کریں کہ وہاں پر حاضری نصیب ہو جائے اور اس کی ہمیں زیارت نصیب ہو جائے۔ آمین آمین، اللہ سب کو بعد اب حاضری نصیب فرمائے۔ ہمارے نیکسٹ کالر تھے، کہہ رہے جی والد صاحب کو انتقال کیے ہوئے 20 سال ہو گئے ہیں، اور جب بھی خواب میں آتے ہیں تو بڑی وہ جوش کے ساتھ ملتے ہیں، اور ایسے ہی سلسلہ رہتا ہے، کئی بار ایسا خواب آیا ہے۔ اچھا ہے، والد صاحب سے اولاد کا ایک تعلق ہوتا ہے، خاص طور پر بیٹے کا ایک وقت گزرا ہوتا ہے، اور خواب میں اچھے حال میں دیکھنا اور اچھے انداز پر ان سے ملاقات کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا پازیٹیو ہے۔ اللہ کی رحمت پر امید رکھیں کہ وہ عافیت میں ہوں گے، البتہ ان کے لیے دعا کرتے رہیں، ایصال ثواب کرتے رہیں۔ جو شخص اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے بہت بڑی بے برکتی کا شکار ہوتا ہے، اللہ۔ اور جو اپنے والدین کو اپنی دعا میں یاد رکھتا ہے
اللہ پاک اس پر خاص رحم و کرم فرماتا ہے. بلکہ سبحان اللہ. رزق کی تنگی کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جو اپنے والدین کے لیے دعا کرنا ترک کر دے تو اس کے رزق میں تنگی واقع ہوتی ہے. تو ہمیں کرتے رہنا چاہیے. والدین حیات ہوں تب بھی کرنا چاہیے, اور جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے زیادہ کرنا چاہیے. ظاہر ہے اب وہ اپنے لیے تو کوئی عمل نہیں کر سکتے, تو اولاد سب سے پہلے جو ان پر حق ہے وہ ماں باپ کا ہے. تو ان کے لیے ضرور دعا کریں, ایصال ثواب کریں. اللہ پاک ان کے لیے رحمت والا معاملہ فرمائے. آمین آمین, اللہ پاک رحمت فرمائے. اچھا جی, ہمارے نیکسٹ کالر تھے. سوال تھا کہ خواب میں سفید بلی دیکھنا کیسا ہے؟ صرف بلی کا دیکھنا تو پازیٹیو ہے, ٹھیک, جبکہ وہ کوئی حملہ نہیں کرتی, کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا. صحیح. البتہ اگر وہ حملہ کرے, انہوں نے تو نہیں بیان کیا, تو اگر بلی حملہ کرے تو وہ بیمار ہونے کی علامت ہوتی. ٹھیک, تب بندے کو چاہیے کہ اپنے معاملات پہ غور کرے, پرہیز کرے, یا کوئی بھی ایسی چیز اپنے قریب نہ آنے دے جو کہ بیماری کا باعث ہو سکتا ہو. ٹھیک ہے جی, اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے, دنیاوی اور آسمانی آفات و بلیات سے اللہ حفاظت فرمائے. کچھ میسیجز ہیں, اب بڑھتے ہیں ان کی جانب. اور کہہ رہے جی خواب میں دیکھا ہے کہ بھینس مجھے مار رہی ہے, اس کی کیا تعبیر ہے؟ کسی خاتون کی طرف سے آزمائش پہنچنے کی علامت ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا عافیت کریں. آمین آمین. اچھا, اسی طرح کہہ رہے جی خواب میں اذان سننا یہ کیسا ہے, اس کی کیا تعبیر ہے؟ اذان سننا بہت اچھا ہے, مبارک ہے, اور اگر اس کا جواب دیتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو یہ تو اس سے بھی زیادہ بہترین ہے. ٹھیک, تو اذان سننا بھی مبارک ہے, اور اس کا جواب دینا یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے. سبحان اللہ. اذان کہنا یہ تو بہت ہی شاندار ہے. اللہ پاک اسے حج کی توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کچھ مزید کالز ہیں, انہیں بھی اس سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. جی, میری مما نے خواب میں دیکھا ہے کہ بہت تیز موسلادھار بارش ہو رہی ہے, اس کے ساتھ اولے بھی آ رہے ہیں, وہ زمین پہ گرتے کے ساتھ ہی کالے ہو رہے ہیں. اس کا آپ تھوڑا بتا دیں. ٹھیک ہے جی, اگلی کال دیجیے. خواب نظر آیا, چائے پی رہا ہوں تو چائے پیتے بارش آ جاتی ہے اوپر. ٹھیک ہے جی, ایک اور دیجیے. رات کو نا بہت ڈراؤنے خواب آتے ہیں, اس کی کیا تعبیر ہے؟ ایک اور کال دے دیجیے. میرا خواب یہ ہے کہ میں نے خواب میں بہت سا بہتا پانی دیکھا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ بہت سارا بہتا پانی دیکھا ہے. ٹھیک ہے جی, پہلے ہمارے کالر تھے بچے, کہہ رہے جی والدہ نے خواب دیکھا ہے کہ موسلادھار بارش ہے, اولے برس رہے ہیں اور وہ زمین پر گرتے ہیں تو کالے ہو جاتے ہیں. اچھا نہیں ہے, یہ آزمائش اور مشکل درپیش ہونے کی علامت ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کی دعا بھی کریں, اور کوئی خاص کام اگر ان دنوں کرنا ہے تو صدقہ کر کے کریں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اگلے کالر تھے, کہہ رہے جی چائے پی رہا تھا پھر بارش شروع ہو گئی خواب کے اندر, اس کی کیا تعبیر ہے؟ بارش ویسے تو اچھی ہے, لیکن چائے پیتے ہوئے یعنی چائے کے اندر بارش گری ہے یا کیا ہے, یہ تھوڑا سا معاملہ درست نہیں لگتا. لیکن اس کا کوئی تعبیر سے تعلق نہیں ہے. ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں کوئی ایسا منظر ہو. بعض اوقات دو الگ الگ چیزیں بھی خواب میں ایک ہو کے نظر آ جاتی. ہو سکتا ہے ماضی میں کوئی ایسا واقعہ ان کے ساتھ ہوا ہو. ٹھیک ہے, مجھے یاد آ رہا ہے, چائے پیتے ہوئے تو نہیں, ایک جگہ ولیمے میں شرکت تھی تو بارش ہو گئی تھی, اور لوگوں نے بارش کے پانی کے ساتھ ہی ولیمے کا کھانا کھایا تھا. جو بچ سکا وہ بچ گیا, چونکہ وہ ہال نہیں تھا, اوپر جو ہے وہ کوئی چھت پراپر نہیں تھا اوپر, تو اب وہ بارش ہو گئی, کھانا لگ گیا تھا. تو ٹینٹ وغیرہ تو لگے ہوئے تھے اوپر جس طرح ہوتے ہیں, لیکن بہرحال آزمائش ہوئی تھی. تو بعض اوقات ایسا کوئی منظر ماضی میں ہوا ہو تو انسان اس کو خواب میں بعد میں دیکھ لیتا ہے, تو اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوا کرتی. کسی کی شادی میں ولیمے میں بارش ہو جائے نا, تو اپنے انہوں نے محاورے ٹوٹکے بنائے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ کام کرتا ہوگا تو اس لیے اس کی شادی میں بارش ہو گئی. اچھا یہ کام کرتا, اچھا وہ برے کام نہیں ہوتے. جیسے بارش ہوتی ہے تو بعض جگہ پہ یہ مشہور ہے کہ بھائی یہ برتن جو ہے وہ کھانے کے بعد برتن جو ہے وہ صاف کرتا ہوگا اچھے سے, اس میں پانی ڈال کے پیتا ہوگا. آپ بڑے مہذب انداز پہ بیان کر رہے ہیں, اور ایسا ہی کرنا چاہیے. تو وہ برتن صاف نہیں کرتا ہوگا, بلکہ جو جس طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دیگچی کے اندر کھاتا ہوگا. تو ہے یہ بعض علاقوں میں مشہور ہے. تو لیکن یہ بس ایسی مشہور ہے. اب جس کی میں بات کر رہا ہوں تو اس سے
تصور نہیں ہے کہ ایسی حرکت کبھی اس نے کی ہوگی, بڑا سلجھا ہوا تھا, لیکن اس کی شادی میں ہو گئی. اچھا بوسوں کی نہیں ہوتی اور وہ ایسا کام کرتے ہوں گے تو الگ معاملہ ہے. تو بہرحال ٹریڈیشنلی بہت ساری چیزیں, اب اس پر جا رہے کوئی حکم شرعی تو نہیں لگے گا, لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو مشہور ہو جاتی ہیں. تو ہمیں غور کرتے رہنا چاہیے کہ لاجیکل بات ہو یا تو کوئی شرعی مسئلہ ہے یا ایسی چیز ہے, وہ تو ایک الگ معاملہ ہے ظاہر ہے, لیکن جو ایسی عمومی باتیں ہیں تو اس میں ہمیں تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے کہ یہ بات ماننے کی بھی ہے یا نہیں ہے. خام خواہ کسی بات کو اپنا لینا یا اس کی سوچ بنا لینا یہ درست نہیں ہوتا. اگلے کالر جو تھے ہمارے کہہ رہے جی ڈراؤنے خواب بہت آتے ہیں ان کو. جی اس کی کیا؟ بوسوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے اور اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں, لوگ سبب بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں, اس وجہ سے بھی پریشان ہوتے ہیں. دیکھیے ہر دفعہ آپ ہی اس کا سبب بنے ضروری نہیں, بعض اوقات شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے, اور شیطان کی تو کوشش ہے کہ مسلمان جو ہے وہ پریشان رہے. وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ہم آسانی کا شکار ہوں, ذہنی طور پر پرسکون ہوں. جاگتے ہوئے بھی وہ وسوسے ڈالتا ہے, خوف میں مبتلا کرتا ہے, دیگر مختلف قسم کی. اسی طرح سوتے ہوئے خواب میں بھی اس کا عمل دخل ہوتا ہے. تو ڈراؤنے خواب جس کو نظر آتے ہوں تو اسے چاہیے کہ یا متکبرو, اللہ پاک کے نام کا وظیفہ ہے, یہ 21 مرتبہ پڑھ لیا کرے سونے سے پہلے, اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ. اور سونے سے پہلے دعا پڑھ لیں, سورہ فلق پڑھ لیں, سورہ ناس پڑھ لیں, اسی طرح آیت الکرسی پڑھ لیں, نماز پڑھ کے سوئیں, ذکر و اذکار کر کے سوئیں, اپنے سوچوں کو, اپنے چیزوں کو, خیالات کو بہت اچھا اور بہت پاکیزہ رکھیں. تو انشاءاللہ عز و جل اس سے عافیت بھی رہے گی اور ڈراؤنے خواب آنا بھی بند ہو جائیں گے. اور اس کا ایک عملی علاج یہ بھی ہے کہ اس کی طرف زیادہ توجہ نہ کریں. شیطان جو ہے وہ جتنا پریشان کرتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے, تو ہمیں اس کا الٹ کرنا ہے. زیادہ توجہ نہ کریں, ایک ہی چیز کے بارے میں آپ بار بار سوچیں گے تو پھر وہ چیز بار بار آپ کو ہو سکتا ہے تنگ بھی کرے, نظر بھی آئے. تو کوشش کریں کہ اگنور کریں, اس کی طرف توجہ نہ کریں. بقیہ جو وظائف ہیں وہ ڈراؤنے خواب نظر نہ بھی آتے ہوں تب بھی ہمیں اختیار کرنے چاہیے. اس کی اور بھی بہت ساری برکتیں ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ جو اسپیسیفک وظیفہ ہے وہ اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس خاص اگر دشواری ہے, مسئلہ ہے, تو اس سے آپ کو چھٹکارا نصیب ہوگا انشاءاللہ الکریم. وظائف جو ہے وہ لازماً پڑھنا چاہیے. اور اب کسی بھی پیر صاحب سے بیعت ہیں تو ہر پیر صاحب کی طرف سے کچھ نہ کچھ اپنے مریدوں کو, متعلقین کو, طالبین کو کچھ اوراد و وظائف دیے جاتے ہیں, تو ان کا معمول لازمی بنائیں اور اس کی برکات ہیں. شجرہ طاریہ میں بہت سارے اوراد و وظائف ہیں, اور صبح کے ہیں, شام کے ہیں, دوپہر کے, تو ان کو ابھی جو ہے وہ اپنا معمول بنا سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کی برکات ضرور حاصل ہوں گی. مدنی پنج سورہ میں مشورہ دوں گا, ہر گھر کے اندر ہونا چاہیے. بہترین. اور یہ امیر سنت سے جو مرید اور طالب ہے ان کے لیے بھی ہے اور جنرل بھی ہے. بہترین. کچھ تو وظائف جیسا کہ آپ نے فرمایا وہ تو ہوتے ہی ہیں, لیکن بعض وظائف ایسے ہیں جس کی اجازت سبھی کو ہوتی ہے, عمومی وظائف ہوتے ہیں. تو مدنی پنج سورہ یہ ہر گھر کے اندر ہونا چاہیے. اس میں بہت سارے درود ہیں, اذکار ہیں, وظائف ہیں, صبح و شام پڑھنے کے اعمال ہیں, اسی طرح کچھ خاص مواقع کے وظائف ہیں, اعمال ہیں. تو وہ آپ کو انشاءاللہ اس میں پڑھنے کو ملیں گے. آن لائن بھی آپ طلب کر سکتے ہیں اور پی ڈی ایف بھی اس کی مل جائے گی, ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ عام ہے آج کل, تو اس کو آپ اپنے پاس رکھیے. انشاءاللہ آپ کو بہت سارے مواقع پر یہ کام آئے گا انشاءاللہ. مزید اگلے کالر تھے ہمارے جی, کہہ رہے جی بہت سارا بہتا ہوا پانی دیکھا ہے انہوں نے, اس کی کیا تعبیر؟ صاف ہو تو بہت اچھا ہے. ٹھیک. بہتا پانی ایک پازیٹیو علامت ہے, اور صاف ہے, شفاف ہے, میٹھا ہے, تو یہ تو بہت اچھا ہے, کامیابی کی علامت ہے. کوئی دلی تمنا تھی, خواہش تھی, تو اللہ پاک کی رحمت سے وہ پوری ہوگی. تو اچھا خواب ہے, ہر اچھے خواب پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ماشاءاللہ. اچھا جی, کچھ میسیجز ہیں بڑھتے ہیں ان کی جانب. والدہ نے خواب دیکھا ہے کہ سانپ ہیں, ان کو ڈستا ہے, تو ان کے ہاتھ میں ایسے, ایک تو میں نے ڈنگ نکال دیا ہے اور دوسرا میرے بھائی ہیں انہوں نے ڈنگ نکالا ہے. اس کی کیا تعبیر؟ نتیجتاً اچھا ہے, یعنی کہ سانپ کا ڈسنا تو اچھا نہیں ہوتا, وہ صحیح, برے شخص کی طرف سے کوئی آزمائش پہنچنے کی علامت ہوتی ہے. لیکن اولاد کی طرف سے والدہ کو فائدہ پہنچنے کی علامت ہے, اور کسی آزمائش سے بچانے میں معاون ثابت ہوں گے, مددگار ثابت ہوں گے. واضح ہے
اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک آزمائش سے محفوظ فرمائے. لیکن بعض اوقات آزمائش آتی ہے، اس وقت بندے کو اللہ پاک کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے، گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی ذات پر توکل رکھ کر جو بھی مشکل ہے آپ کی اس سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ آسانی والا معاملہ ہوگا. سانپ بکثرت نظر آنے والا ایک خواب ہے، لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں، پریشانی ہونی بھی چاہیے. ظاہر ہے کہ ایک نقصان دہ چیز کو دیکھا ہے تو اس میں یہی ہے کہ صدقہ کر دینا چاہیے، دعا کریں، اور ظاہری طور پر آپ غور کر لیں کس پہلو پر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، تو اس پہلو پر آپ غور کریں گے تو آپ نقصان سے بچنے میں کامیاب ضرور ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک حفاظت فرمائے. اچھا جی، خواب میں بہت پیاری پیاری سبزیاں دیکھی ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ارشاد فرمائیں. اچھا ہے، پازیٹیو ہے. ٹھیک ہے. ویسے تو ڈیفرنٹ ویجیٹیبلز کی، سبزیوں کی ڈیفرنٹ تعبیریں بھی ہیں، لیکن مجموعی طور پر جیسے کہ انہوں نے کہا کہ اچھی دیکھیں، نہیں کہ وہ ان کی کنڈیشن اچھی ہوگی تو یہ رزق میں برکت کی علامت ہے. ظاہر غذا ہے، انسان اس کو استعمال کرتا ہے تو پازیٹیو ہے، انشاءاللہ اس کی برکت نصیب ہوگی. اچھا جی، کامنا نتاری ہیں لاہور سے، کہہ رہے میرے کسی طالب علم نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنی قبر کھود رہا ہوں اور ایک قبر سے مردہ نکل کر جو ہے وہ میرے ساتھ قبر کھدوانے لگتا ہے، اس کی کیا تھا؟ انہیں چاہیے کہ اپنے جو راز کی چیزیں ہیں ان کو ہر ایک کے ساتھ بیان نہ کریں، ہر ایک کے ساتھ شیئر نہ کریں، اپنی عادت پہ غور کر لیں. ہیبٹ کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ اس کا اندازہ انسان کو خود کم ہوتا ہے، خاص طور پر وہ چیز کہ جو دوسروں کو اریٹیٹ کرتی ہو اور دوسروں کو اچھی نہ لگتی ہو. کیونکہ ہم جو بھی کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو صحیح کر رہے ہیں، جب بھی تو ہم اس کو کر رہے ہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی اپنی عادت کو خود سے غلط تصور کریں یا غلط سمجھیں. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری طبیعت کا حصہ ہوتی ہیں لیکن ہمیں اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. اسی میں سے ایک یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنی راز کے بات کہہ دینا. کئی لوگ ہوتے ہیں اب ان کے کوئی بھی سیکریٹ ہے، کوئی بھی اہم بات ہے جو ہر ایک سے نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب بھی بیٹھیں گے وہ اپنا پنڈورا باکس کھول لیں گے، اپنے گھر کی بات کریں گے، اپنے پرسنل بات کریں گے. بعض اوقات تو بہت ایسی بات کرتے ہیں کہ جو حیا سوز ہوتی ہے، کرنی نہیں چاہیے. تو اور ایک تعداد ہے، میرا پرسنل اوپینین کہہ لیں یا تجربہ کہہ لیں، بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو اس صفت کے حامل ہوتے ہیں کہ نہ اپنی راز کے بات کسی سے شیئر کرتے ہیں نہ کسی اور کی بات. تو خواب کے ذریعے بعض اوقات ہمیں تنبیہ کی جاتی ہے، ہم غور کریں جنہوں نے یہ خواب دیکھا ہے. اگر ان کی عادت ہے کہ راز کے بات ہر ایک سے کر دیتے ہیں تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. ضرورتاً کرنی چاہیے، کوئی ایسی بات ہے جو واقعی لازم ہے، جس کے بغیر چارہ نہیں ہے، بغیر بتائے جس کے کوئی چارہ نہیں ہے، تو وہ تو ٹھیک ہے آپ کریں. لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو بتانے والی نہیں ہوتی. تو انشاءاللہ اس سے آپ نقصان سے بھی محفوظ رہیں گے، آپ کی پرسنالٹی بھی ڈیمیج نہیں ہوگی، اور اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہو انشاءاللہ الکریم. یہ راز چھپانے سے یاد آیا، قبلہ مرحوم رکن شورا مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں امیر علیہ سنت فرماتے کہ ان کو کوئی بات بتاتے تھے نا تو ان کو کہنا پڑتا تھا کہ فلاں کو بتا دینا، تو یہ کہنے کے بعد اس کو بتاتے تھے. مطلب یہ کہ سن لیا تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے پاس ہی ہے. تو اللہ کرے ایسے ہم بھی راز چھپانے والے ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کی سعادت ملی ہے ماشاءاللہ، اور بہت ہی خوبصورت پرسنالٹی تھی. الحمدللہ، اللہ پاک ان کو ان کے درجات کو بلند فرمائے. آمین آمین. ایک تو ویسے ہی بہت کم گو تھے، جی یعنی فضول بولنا جس کو کہتے ہیں نا گپ شپ، وہ تو ان کی ذات میں تھا ہی نہیں. یہ بھی ایک وصف ہوتا ہے، جو کم بولتا ہے تو کم راز کی باتیں دوسرے سے، ظاہر ہے جو زیادہ بولے گا اس کے چانس زیادہ ہوتے ہیں. ایک تو ویسے ہی کم گو تھے، پھر یہ جو وصف ہے یہ ان کا بڑا ہی شاندار تھا. اور امیر علیہ سنت سے ہم نے بھی سنا ہے یہ، اور رشک آتا ہے کہ امیر علیہ سنت جیسی شخصیت، کیونکہ امیر سنت کے ساتھ ان کا وقت کافی گزرا ہے، یعنی کہ سال ہا سال کافی قرب رہا. تو ظاہر ہے بندہ جس کے ساتھ وقت گزارتا ہے تو اس کی خصوصیات کے بارے میں اندازہ ہوتا ہے، اور یہ بہت کم لوگوں میں یہ صفت پائی جاتی ہے. تو اللہ پاک ہمیں اس صفت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. کوشش کریں گے، کانشیس رہیں گے، غور و فکر کریں گے، انشاءاللہ ہماری عادات بھی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے.
اچھا جی، سر کہہ رہے ہیں میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، بہت زیادہ شہد کی مکھیاں دیکھی ہیں اور شہد کے چھتے بھی ہیں اور شہد ان سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے، مگر وہ شہد کی مکھیاں جو ہیں وہ سفید کلر کی ہوتی ہیں۔ مکھیاں تو ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں، ہم نے جو دیکھی وہ تو سفید نہیں ہوتی، لیکن ہو سکتا ہے دنیا میں کہیں پر مختلف کلر کی پائی جاتی ہوں۔ بہرحال شہد کی مکھی یا شہد کا دیکھنا ایمان کی، علم کی، برکت کی، رزق کی، دولت کی علامت ہے۔ اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ بہت ہی اچھا ہے، حسب حال اس کی جو برکت دیکھنے والے کے حق میں ظاہر ہوتی ہے، اللہ پاک آپ کے حق میں سے بہتر فرمائے۔ آمین آمین۔ اچھا جی، کہہ رہے جی خواب میں اپنے ہاتھوں سے پیسے بانٹنا دوسروں کو، اس کی کیا تعبیر؟ اچھا ہے، بانٹتے ہوئے دیکھا، اگر وہ صدقہ کر رہے ہیں یا ویسے کسی کی مدد کر رہے ہیں تب بھی اچھا ہی ہے۔ بانٹنا مجموعی طور پر پازیٹیو معنی میں ہی لیا جاتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو کوئی خیر کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اچھا خواب ہے، اللہ کا شکر ادا۔ اچھا جی، کہہ رہے ہیں احمد پور شرقیہ سے ہیں، کہہ رہے ہیں جی خواب کے اندر پکا ہوا گوشت ہے اور پانی کا پائپ ہے اور وہ کنویں میں اس کو ڈال رہے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ پکا ہوا گوشت تو اچھا ہے، جبکہ حلال جانور کا یعنی کہ حلال گوشت ہے، اگر وہ دیکھا ہے تو یہ بہت اچھا ہے، رزق میں برکت کی علامت ہے۔ ٹھیک، ماشاءاللہ۔ اگر کسی کے مسائل تھے روزی روزگار کے حوالے سے اور وہ یہ خواب دیکھتا ہے تو اللہ پاک اسے آسانی عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ۔ باقی اب پائپ ہے پانی کا، کنویں میں ڈالا ہے تو یہ ایک نارمل روٹین کی چیز ہے، کنویں میں جا رہا ہے پانی اور پائپ اس کا استعمال رہتا ہے، تو اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح ایک اور میسیج ہے، کہہ رہے جی والدہ کو انتقال کیے ہوئے 1 سال ہونے والا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ وہ اپنے گھر میں پنکھا لگا کر اس کے سامنے بیٹھی ہیں اور انہیں گرمی لگ رہی ہے، مجھ سے انہوں نے کہا ہے کہ ہمسایوں کو کچھ پیسے دیے ہیں وہ دے دو اور کچھ پیسے خود رکھ لو، تو میں ان کی مدد کے لیے انہیں پیسے دے دیتی ہوں، جو اپنے پاس رکھنے ہیں وہ اپنے پاس رکھ لیتی ہوں، اس کی کیا تعبیر؟ دیکھیے، ضروری نہیں کہ خواب کی بنیاد پر آپ یہ سمجھیں کہ ہمسایوں کو کچھ دینا ہے یا کچھ لینا ہے۔ یہ زندگی میں چونکہ ہمسایوں کے ساتھ لین دین چلتا رہتا ہے، ضرورتاً ہمسایہ کی مدد بھی کرتا ہے۔ بعض اوقات جیسے مرد گھر میں نہیں ہے، پیچھے کوئی ضرورت پڑی رقم کی تو خواتین کا آپس میں لین دین چلتا رہتا ہے، ایک روٹین کی بات ہے۔ تو غالب یہی ہے کہ وہی صورت آپ نے خواب میں دیکھی، تو اس کا کوئی ظاہری تعبیر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ غور کر لیں، اگر کوئی لین دین تھا ایسا جو باقی ہے تو اسے جو ہے وہ پورا کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، ایک اور میسیج شامل کرتے کہ جی خواب میں اپنی منگنی یا شادی دیکھنے کی کیا تعبیر ہے، اور یہ خواب اذان فجر کے وقت آیا تھا لیکن ابھی تک منگنی یا شادی ہوئی نہیں ہے، اس کی کیا تعبیر؟ اللہ پاک آسانی والا بہتری والا معاملہ فرمائے ان سب حضرات کے لیے، خواہ وہ خواتین ہوں یا مرد ہوں، کہ جن کے نکاح کا ارادہ ہے اور ابھی ہوا نہیں، اللہ پاک بہتر جو ہے وہ رشتہ عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ البتہ جب کہیں پر شادی کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے، بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، ظاہر ہے جس نے نکاح کرنا ہے تو اس سے متعلق چیزیں ڈسکشنز وغیرہ گھر میں ہو رہی ہوتی ہیں، تو خواب میں وہی مناظر دیکھنا ایک روٹین کی بات ہے۔ البتہ اگر کوئی خواب میں اپنی منگنی یا نکاح کا معاملہ دیکھتا ہے تو ان قریب وہ نکاح کرے گا اور اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے گا، تو اس کو پازیٹیو ہی بیان کیا گیا ہے۔ تو دعا کرتے رہیں، اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھیں۔ چلے جی، کچھ کالز بھی ہیں، انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ جی کال دیجیے۔ میرا خواب یہ تھا کہ میں نے اپنے خواب میں اپنے قریبی رشتہ دار کو حادثہ پیش آتے دیکھا، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ پہ چھوٹے چھوٹے سانپ اور بچھو چپٹے ہوئے ہیں، بالکل سفید سلیکون کلر کی طرح، اور ان کو میں ٹیوزر کی مدد سے اپنے ہاتھوں سے جدا کر رہا ہوں۔ ہاتھ میرا سوجا ہوا ہے اور وہ سارے جو ہیں میرے ہاتھ میں چپکے ہوئے ہیں۔ برائے مہربانی اس کی تعبیر بتا دیں، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ گھر والوں نے دیکھا ہے کہ خواب میں کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں اور نصیب کسی اور کا ہوتا ہے، تو وہ سب کچھ اس کا تیار ہوتا ہے، تو وہ رو رو کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نہ جاؤ، میں جاتا ہوں۔ تو مہربانی فرما کر اس چیز کی تعبیر بتا دیں۔ ایک کال اور دے دیجیے۔ اور خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑا ہوں، اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، تو نیچے لوگ طواف کر رہے ہیں، تو اس کی تعبیر بتا دیجیے مہربانی۔ ٹھیک ہے جی،
پہلے ہمارے کالر تھے، کہہ رہے جی خواب میں قریبی رشتہ دار کو حادثہ پیش آتے دیکھا ہے انہوں نے. اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے، ان کے لیے دعا کر دیں اور ہو سکے تو ان کی طرف سے صدقہ کر دیں تاکہ اللہ پاک انہیں حادثے سے محفوظ فرمائے. ضروری نہیں ہوتا کہ جس کے بارے میں حادثہ دیکھا ہے تو اس کا حادثہ ہونا ہی ضروری ہو، صحیح لازم نہیں ہوتا، لیکن بہرحال احتیاطاً یا نقصان سے بچنے کے لیے صدقہ کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ الکریم. اچھا یہ بھی آپ کیا مشورہ دیں گے ایسے کو، اگر کسی کے بارے میں کوئی ایسا بوڑھا خواب یا ایسی ناپسندیدہ چیز دیکھیں تو جس کے بارے میں دیکھا ہے اسے شیئر کر دینی چاہیے؟ کیفیت پر غور کیا جا سکتا ہے. اب مثال ہے، جیسے اسی کو ہم اگزامپل لے لیتے ہیں، کسی انہوں نے رشتہ دار کا غالباً بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کا حادثہ دیکھا ہے اور مثال کے طور پر موٹر سائیکل کا دیکھا ہے، صحیح، اور وہ بے احتیاطی سے چلاتا بھی ہے، یہ بھی ان کو پتہ ہے اور یہ اس کو سمجھا بھی سکتے ہیں. صحیح، اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو اس کو بتا دینا چاہیے. اگر آپ کے بارے میں نے ایک اس طرح کا نامناسب خواب دیکھا ہے تو آپ احتیاط سے کام لیں، اس کو سمجھا دیں. تو بعض اوقات تو ایسی صورت ہوتی ہے کہ آپ کسی کو بیان کر دیں تو اس کے لیے مفید ہوگی، لیکن بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا تو پھر بیان نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ بلا ضرورت بلا وجہ. اب مثال ہے، حادثہ دیکھا اس کے ساتھ جو درپیش ہوا وہ موٹر سائیکل کا ہے اور نہ وہ سفر کرتا ہے نہ اس کے پاس ہے، تو پھر اس کو بتانے کا کوئی ایسا بینیفٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو سچویشن کے مطابق، کیفیت کے مطابق جو یہ ڈیپینڈ کرے گا. جہاں آپ بتا سکتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ سامنے والے کو فائدہ ہوگا تو جتنی ضرورت ہے اتنا بتایا جائے. لیکن عمومی اعتبار سے یہی ہے کہ اس کے لیے دعا کر دیں، نہ بتائیں. اللہ پاک اس کو بھی محفوظ فرمائے، آپ کو بھی محفوظ فرمائے. آمین آمین آمین. چلے جی، اگلے کالر تھے، کہہ رہے جی کہ ہاتھ پر چھوٹے چھوٹے سانپ اور بچھو دیکھے ہیں اور وہ چپکے ہوئے ہاتھ سوجا ہوا تھا، ٹیمر کے ذریعے اس کو اتارتے ہیں. برے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی یہ علامت ہے. ٹھیک، غور کر لیں کہ ان کے اطراف میں اٹھنے بیٹھنے میں، فرینڈز کے سرکل میں یا ویسے ہی تعلق والوں میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو اخلاقیات کے اعتبار سے اچھے نہیں ہیں تو ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ورنہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے کوئی ایسا برا شخص جس کا اخلاق اچھا نہیں، کردار اچھا نہیں، وہ آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو. ٹھیک ہے جی. اچھی صحبت اختیار کیجئے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے، انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت تو بینیفٹ ہے. ظاہری بات ہے، جب نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آخرت کی بات ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی ہی باتیں اللہ نے چاہا تو نصیب ہوں گی. اگلے کالر تھے ہمارے، کہہ رہے ہیں جی عمرے پہ جا رہا ہوں اور کوئی اور بھی ہے، اس کا بھی سامان تیار ہے، وہ رو رہا ہے کہ آپ نہیں جاؤ، میں چلا جاتا ہوں، کیا فرمائیں گے؟ اللہ پاک ہم سب کو بار بار عمرے کی بھی سعادت عطا فرمائے، آمین، حاضر مدینہ کی بھی سعادت عطا فرمائے. آمین. تو مسلمان کے دل میں تو خواہش ہوتی ہے اور تمنا بھی ہوتی ہے، بندہ کوشش بھی کرتا ہے. ہو سکتا ہے کسی ڈسکشن کی وجہ سے ان کے ذہن میں یہ خیال رہے، تو کوئی خاص اس کی تعبیر تو نہیں ہے. اپنے لیے بھی دعا کریں اور جس کو خواب میں دیکھا اس کے لیے بھی دعا کریں. ٹھیک، چلے جی، اللہ رحمت والا معاملہ فرمائے. اگلے کالر تھے، کہہ رہے ہیں جی خانہ کعبہ کی چھت پر ہیں اور لوگ نیچے طواف کر رہے ہیں، اس کے کیا تھا؟ مبارک ہے، امن اور سلامتی کی علامت ہے. ٹھیک، اگر کسی آزمائش میں تو اللہ پاک اس سے چھٹکارا نصیب فرمائے گا. ٹھیک ہے جی، اللہ پاک رحمت فرمائے. مزید کچھ کال ہیں تو دیجیے. خوابوں کی تعبیر سلسلے میں اسد مدنی اطہری صاحب سے میرا یہ سوال ہے. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں جنت کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہوں اور مجھ سے پہلے کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن ایک دم آواز ہوتی ہے کہ آپ کی باری آ چکی ہے، یعنی میری جنت میں جانے کی. تو جب میں جنت کے دروازے پر جاتا ہوں، وہ دروازہ کھلتا ہے اور میں اندر کو داخل ہوتا ہوں تو دروازہ بند ہو جاتا ہے اور میں ایک عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہوں. تو وہ بڑا بھیانک منظر ہوتا ہے، میں تڑپ جاتا ہوں اور ادھر ادھر بھاگنے لگتا ہوں. تو اس کی کیا تعبیر ہوگی بتا دیجئے، بڑی مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے. اثر بھائی، فوت ہوا انسان خواب میں آ کر تربوز کی خواہش کرے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے. ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے. پوچھ رہا تھا، رات میں نے خواب دیکھا کوئی میری والدہ کو ایک چھوٹی سی بچی دے کے گیا اور بولا کہ یہ تمہاری بہن ہے، یعنی کہ سگی بہن نہیں، تو یعنی کہ کسی اور کی بیٹی ہے، وہ ہمیں دے کے گیا کہ آپ کی بہن ہے، آپ کی بیٹی ہے. میری والدہ کی عمر تقریباً 50 کے قریب ہے. ٹھیک ہے جی، ایک اور کال دیتے ہیں.
فردوس جمال اطاری میاں والی پنجاب سے بات کر رہا ہوں. میری وائف کو خواب آیا ہے کہ وہ قبروں سے پیسے نکال رہی ہیں، یہ کہ اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ کام میں غلط کر رہی ہوں، اس کے باوجود پھر بھی وہ قبر سے پیسے نکال رہی تھی. اس کی تعبیر بتا دیں. ٹھیک ہے جی. ہمارے پہلے کالر تھے، کہہ رہے جی خواب میں جنت کے دروازے پر ہیں، کچھ اور لوگ بھی ہیں، تو ایک لمبا انہوں نے بیان کیا. کیا ہاں خلاف واقع ہے یہ، اس کی طرف توجہ نہ کریں، اپنے اعمال کو دیکھتے رہیں. اگر کہیں پر فرائض و واجبات میں کمی ہو تو اس کو دور کریں اور بہتر کریں، کیونکہ جنت کے بارے میں تو فیصلہ ہے کہ جو جنت میں ایک دفعہ داخل ہو گیا تو اب تو اس کے لیے عافیت ہی عافیت ہے. ٹھیک ہے. لیکن ظاہر ہے خواب بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا، مختلف خیالات کی وجہ سے بھی اس طرح کے خواب نظر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال اپنے ظاہری اعمال پہ غور کریں، اگر کہیں پر کوئی کمی کوتاہی ہو تو اسے دور فرمائیں. ٹھیک ہے جی. والدہ کو کوئی چھوٹی سی بچی دے کر جاتا ہے اور وہ کسی اور کی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ آپ کی بہن ہے، اور والدہ کی ان کی عمر بھی کافی ہے. ہاں تو یہ ویسے ہی کسی خیال کی وجہ سے یہ خواب نظر آ گیا ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ جو ظاہری اسباب سے بالکل ہٹ کے اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو اس کی پھر کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی. ٹھیک ہے جی. فردوس جمال تھے، کہہ رہے جی ان کی وائف نے خواب دیکھا ہے کہ قبروں سے پیسے نکال رہی ہیں اور وہ سمجھتی بھی ہیں کہ یہ غلط کام ہے. غور کر لیں، کوئی ایسا کام سرزد ہو رہا ہو. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کے اندر تو خود ہی انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ خود بھی اس کو برا ہی سمجھ رہی ہیں. تو اٹس اے گڈ سائن. اگر کسی غلط عادت میں مبتلا ہیں یا کوئی بھی ایسا کام ہے جو شریعت کے موافق نہیں ہے وہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس سے توبہ کر کے اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے جی. شہزاد اطاری کہہ رہے ہیں جی فرید نگر چیچا وطنی سے ہوں، اگر خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض دیکھیں یا ایسے کام کا حکم دیتے ہوئے دیکھیں جو اسلام میں درست نہ ہو تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ یہی بات بزرگوں نے لکھی ہے کہ اگر کوئی ایسا دیکھے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں کچھ ایسا فرمایا کہ جو ظاہری شریعت کے موافق نہیں ہے، تو اسے خواب دیکھنے والے کا غلط سمجھنا قرار دیا جائے گا. یعنی کہ مثال سے سمجھایا گیا ہے کہ کوئی یہ دیکھے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مت پڑھو، تو یہ اس کے خواب کے غلط فہمی پر منحصر ہونے کی علامت ہے. اس کو کہا گیا ہوگا کہ نماز پڑھو، لیکن اس نے یہ سمجھا ہوگا کہ شاید مجھ سے کہا گیا کہ نماز مت پڑھو، کیونکہ خواب کے اندر تو بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا نا، کچھ بھی نظر آ سکتا ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں فرمائیں گے. کیوں فرمائیں گے؟ یعنی کہ جب ہزاروں حدیثیں نماز کے بارے میں ہیں تو نماز نہ پڑھنے کا کہنا یہ متصور نہیں ہو سکتا. تو یہ مثال دی ہے میں نے آپ کو. تو جس نے جو خواب دیکھا ہے ظاہر ہے وہ اس کو بہتر سمجھتا ہے کہ کون سا ایسا کام ہے جس کے بارے میں کہا گیا جبکہ وہ شریعت کے موافق نہیں. تو اس کو یہ قرار دیا جائے گا کہ خواب دیکھنے والے کے سمجھ کا قصور ہے. تو کرنا وہی ہے جو ظاہری شریعت کے احکامات ہیں اور اسے اپنے غلط فہمی پر اس کو سمجھے اور جو شریعت ہے اس کے مطابق عمل کرے. جب بعض احکامات تو بڑے واضح ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، حج کرنا ہے جس پر فرض ہے، تو یہ تو بڑی واضح چیز ہے. لیکن بعض اوقات ہو سکتا ہے کوئی ایسا کام ہو جس کے بارے میں انسان تذبذب کا شکار ہو یا کلیئرٹی نہ ہو رہی ہو، تو اس کا سمپل سا ایک طریقہ ہے کہ مفتیان کرام سے رابطہ کر لیں، علماء کرام سے رابطہ کر لیں اور ان سے رہنمائی لے لیں. تو انشاءاللہ عز و جل آسانی والا معاملہ ہوگا اور آپ کو رہنمائی مل جائے گی تو آپ مطمئن بھی ہو جائیں گے. ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کا بندہ خواب دیکھتا ہے تو پریشانی تو ہوتی ہے کہ نہ جانے کیا وجہ ہے، مجھے کیوں ایسا کہا گیا، اور ایک عجیب سی کیفیت کا بندہ شکار ہو سکتا ہے. تو جب آپ شرعی رہنمائی لے لیتے ہیں تو آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. ٹھیک، انشاءاللہ اس سے آپ کو تسلی ہو جائے گی. انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، اگر کوئی خواب میں اپنا نیا گھر بنتا ہوا دیکھے تو اس کی کیا تھا؟ اچھا ہے، بہتوں کا خواب ہوتا ہے. صحیح. اگر کسی نے گھر بنانا ہے، خواہش ہے اور خواب بھی دیکھا ہے تو اچھی فال لینی چاہیے. اللہ پاک اس نعمت سے نوازے گا. اچھا جی، کہہ رہے جی خواب دیکھا ہے کہ والدہ انتقال کر گئی ہیں، مرحومہ والدہ ان کی قبر
کھل گئی ہے اور خود کو بھی کئی بار میں نے زندہ قبر میں دفن ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ آزمائش کی علامت ہے، اور بعض اوقات ایسے خواب فکر آخرت دلانے کے لیے دکھائے جاتے ہیں، تو اپنے اعمال کا جائزہ لیں، فرائض و واجبات میں کمی ہو تو اس کو دور کریں، اسے ایسے کام میں جو نہیں کرنا چاہیے تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اچھا جی، اسی طرح ایک اور میسیج ہے، کہہ رہے ہیں جی والدہ نے خواب دیکھا ہے کہ ایک بیری کا درخت ہے، گرین کلر کا ہے، اور اس میں بیر بھی لگے ہوئے ہیں، اور وہ اٹھا کر کھاتی ہیں تو صبح تک ان کے منہ میں ذائقہ رہتا ہے، اس کی کیا تعبیر؟ آزمائش ہے، ہو سکتا ہے کسی مرض کا ان کو سامنا کرنا پڑے، ٹھیک، تو ظاہری اسباب کے اعتبار سے بھی غور کریں، اور اگر واقعی کوئی مرض ہے تو اس کا اچھے سے علاج کریں، انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی۔ چلیے مدنی چینل کے ناظرین، آج آپ نے سلسلہ ملاحظہ کیا، امید ہے بہت ساری نئی باتیں اور علم دین حاصل ہوا ہوگا۔ اللہ پاک ہمارا سلسلہ کرنا، آپ کا دیکھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور نیکسٹ سلسلے میں انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوگی۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں